جی اور اپنی ایک منطقی انجام کی طرف ہیں. ایک جی تو جی خوشخبری آپ کو دے دیتا ہوں، مخصوص جی نشستوں کے لیے میں 4 ساڑھے 4 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں. جی جی 12 جولائی کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس پر عمل جی درآمد کے حوالے سے، اور جی اس سے پہلے میں ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹ کی سیکشن 215 کی میری پرانی درخواست چل رہی تھی. اور جی میں تو ویسے اگر وہ سمبل نہ لیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کو جو یہ تکلیفیں اور دقتیں اور مسئلے دیکھنے پڑے ہیں نا، یہ دیکھنے نہ پڑتے. جی لیکن ہماری جی کورٹوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا. وہ چاہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو کہ یہ میں آپ کو پتہ ہے تو اظہر صاحب، آپ کا خیال یہ ہے یا یہ نہیں ہے کہ ڈیلیبریٹلی کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا، یا بس ایسے ہی اتفاقاً ٹیک اپ نہیں کیا، یا نہ ڈیلیبریٹلی نہ نہ ٹیک اپ نہ نہیں نہ کیا؟ نہ 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 یہ دیکھیں، یہ بڑی پلاننگ والا کام ہے، جی ایسے جی تھوڑا جی ہے. یعنی میں 12 اپریل 2023 جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا تو جی اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے معاملے کو دیکھا تھا اور اس کی پٹیشن فائل کی تھی. جی اور غالباً 13 اپریل 2023 کو اس کی سماعت ہونا تھی. تو میں نے وہ بھاگ دوڑ کر کے مکمل کی، فائل کروائی، فکس کروائی. تو 13 اپریل کو جانا تھا، تو رات میرے گھر پیٹرول بمبوں سے حملہ ہو گیا، او فائرنگ ہو ہوئی میرے جی ڈائریکٹ. جی جی یہ بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں. جی جی اس کے بعد تقریباً وہ لمبی ایک کہانی ہے. میں نے بہت معاملات چیلنج کیے، نگران حکومت کو چیلنج کیا، محسن نقوی کو چیلنج کیا، جی ڈیٹینشن جی آرڈر والا معاملہ، عمران ریاض والا معاملہ. تو 2 دن کے لیے دبئی جانا ہوا، پھر مجھے پاکستان آنے نہیں دیا گیا. یو کے میں رہا ہوں تقریباً 26 دسمبر 2023 تک. جی اس کے جی بعد پھر جی واپس آیا ہوں. آتے ہی پھر یہ معاملہ چھیڑ لیا تھا میں نے، سیکشن 215 والا. لیکن اور جنوری میں ڈیسائیڈ کیا، جنوری یا فروری میں ڈیسائیڈ کیا، لارجر بینچ بن گیا، اور آج تک وہ لارجر بینچ بیٹھا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا سلولی لیتے جاتا رہا. یعنی بہت سے ایسے کام ہیں، جی اگر جی وہ وقت پہ ہو جاتے، اگر عدالتیں ہم اپنا کردار ادا کر دیتی جی تو شاید اس ملک کی حالت ایسی نہ ہوتی اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہوتی. جی. تو آن دا سیم نوٹ، اب جیسے کہ چیف جسٹس صاحب تبدیل ہو گئے ہیں، تو کیونکہ آپ کی تو ماشاء اللہ زندگی بھر کا تجربہ ہے، آپ سب کو جانتے ہیں، جانے والے کو بھی جانتے ہیں جو گئے ہیں صاحب اور جو نئے آئے ہیں. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان سے کچھ بہتری کی امید رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے امید؟ اچھا، ایک بات تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیں، جی ہم سینیورٹی کے پرنسپل کے لیے ہماری کو 40 سال کی جدوجہد ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے. جی جی 40 سال ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کیا، اور یہ الجہاد ٹرسٹ اور کئی کیسز کے بعد پھر 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175(3) ایڈ ہوا کہ جس کے جی تحت یہ طے ہوا کہ جناب سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. تو اصولی طور پر تو ہمارا اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے. اس آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی چھین لی ہے. اب جو کہ ہماری سپریم کورٹ تو قانون کے مطابق کام کرتی ہے. اب یہ بن گیا ہے، چیف جسٹس صاحب آ تو گئے ہیں. آتے ہی جی انہوں نے 2 کام کیے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سب سے پہلا کام جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت پہلے والا بحال کر لیا ہے. اظہر یعنی صاحب، خطا کلامی کی معافی، میں مہمانوں سے کہوں گا کہ کسی کے پاس سے نا بیک گراؤنڈ نوائز آ رہا ہے، تو جو بھی وہ دوست ہیں ہمارے ان کا وہ اپنا مائک وہ کر لیں، آف کر لیں مائک. اچھا، بیک یہ گراؤنڈ اچھا اس نوائز. وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اظہر صدیق صاحب کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، اچھا بچوں کی اچھا اچھا کھیلنے کی اچھا آواز. اچھا چلے اچھا صحیح ہے. اچھا اچھا آئی ایم اچھا اس کی سوری. وجہ جی بتا دوں. جی وجہ جی. بتا دوں، میرے نواسے اور نواسا اور نواسی آئے ہوئے ہیں. اچھا تو اچھا 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 صحیح تو صحیح ہے. بڑا مشکل ہے. جی تو جی کوئی انہیں بات نہیں، کوئی بات روکنا کرنا. نہیں. اچھا تو صحیح میں ہے اس صحیح کے نہیں نہیں، بچوں باوجود کو روکنا بھی نہیں ہے. چاہیے، بالکل بالکل. بچوں کو روکنا بھی نہیں جی چاہیے. جی بالکل میں نے بالکل. ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، وہ بھی مسجد نبوی میں کبھی بھی بچوں کو کھیلنے سے منع نہیں کرتے تھے، اور بچوں کے دم سے ہی ساری جو ہے جی رونقیں جی ہوتی ہیں دنیا میں. جی جی تو جی. بالکل ایسا جی، ہی ہے، ہم بالکل انجوائے ایسا کر ہی رہے ہیں. ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جی میری جی اچھا نواسی اچھا ہے ماشاء جی. اللہ دیکھیں زبردست. یہ اسپیشلی سامنے. اچھا ماشاء چلے. اللہ. جی جی اچھا یہ جو بات ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قرآن مجید نے بھی صلی پورا اللہ علیہ وسلم. پیرامیٹرز اور ہر چیز سامنے رکھ دی ہوئی ہے، اور ایک مکمل دین ہے. ہم جی سمجھ نہ بالکل سکے تو علیحدہ بات ہے، اگر اسی پہ عمل درآمد کر لے تو یہ ملک کے حالات اس سمت میں نہ جا سکے. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ اگر
اگر ان چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے، اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ اب سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی بنا دی، بینچ بھی بن گئے، ساتھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ججز کو نکالنے والا ادارہ ہے اس کا بھی کہہ دیا 8 تاریخ کو جسٹس سعید منصور علی صاحب واپس آ جائیں گے۔ اب سوال سارا یہ آئے گا کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے نا، اس کی سماعت کون کرتا ہے؟ ہائی کورٹوں میں بھی چیلنج ہوا ہے۔ سوری، میں چاہوں گی کہ آپ جب کنٹینیو کریں تو ابھی جو آپ کا ریسنٹ بلاگ آیا تھا اور آپ نے اس میں ایک دھماکہ کیا کہ ریسنٹلی آپ ریفرنس دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، اس پر بھی بات کیجیے گا۔ اچھا خدا کلامی کی معافی، عفت آپ جو ہے نا وہ تم چلا دو لائیو کا جیف مس ہو گیا ہے وہ چلا دو۔ اچھا نہیں، لیکن عفت نے کم از کم پروگرام دیکھا ہوا ہے اور میں وجہ بتاتا ہوں۔ بیسیکلی اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو جسٹس قاضی فائز کی مسز جو ہے نا منی ٹریل دے نہیں پائی، سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر وہ ریفرنس خارج کر دیا تھا۔ وہ ریفرنس آج بھی فائل ہو سکتا ہے، ہم ایک اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے جسٹس سید منصور علی شاہ کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل 9 ہے، وہ وائلیٹ کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب بہت جلد جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ یہاں دیکھا جائے جسٹس امین الدین نے اور جسٹس نعیم اکبر افغان نے بھی وہاں، یعنی اب لارجر بینچ جو ہوتا ہے نا، لارجر بینچ کا فیصلہ چھوٹوں پہ امپلیمنٹ کرنا لازمی ہے۔ تو یہ 2 ممبر بینچ تھا، اس نے 8 ممبر جج کے فیصلے کے اوپر کمنٹ کیے ہیں۔ پھر ان کا جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکلز ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا ریفرنس بالکل دائر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جسٹس قاضی ویسے لفظ تو قاضی فائز عیسیٰ استعمال ہونا چاہیے، جسٹس کا لفظ تو ہم چاہیں گے، ان کے لفظ کے جسٹس کا ویسے تو قاضی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن تاریخی طور پر جو ہے نا تاریخ کے اور راکھ میں دفن ہو گئے ہیں، اگر آپ اتنا سمجھے نا۔ یعنی آج جہاز میں اگر بیٹھے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا ہے وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ پاکستانی تاریخ میں جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے نا وہ کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر اتنی عزت کا خیال ہوتا تو رہتے پاکستان کے اندر، فیس کرتے، روزانہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے ڈونٹ کتنے آج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کل اتنے ڈونٹ بکے ہیں، اتنے ڈونٹ بکے ہیں، آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوں گے۔ ساتھ ساتھ وہ شترمرغ جو تصویریں ہیں ریت میں سر رکھا ہوا ہے وہ بڑا عام ہوا ہے، تو یہ دائر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب لیکن اب جو مین معاملہ آنا ہے وہ 26ویں ترمیم کا جو چیلنج ہے سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ہائی کورٹ میں بھی ہے لیکن سپریم کورٹ میں آئے گا۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمران خان صاحب دیکھیں بشرا بی بی باہر آ گئی اور اب کوئی ڈیل شیل کا چکر نہیں ہے، بالکل غلط بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی تھی، بڑی سخت پابندی رکھی تھی، اب وہ ملاقاتوں کا بہت قریب والا سلسلہ آ گیا ہے، اب پابندی اٹھ گئی ہے۔ میں نے اس میں پٹیشن دائر کی تھی کہ ان کا جا کے کمیشن جا کے عمران خان صاحب کو وہاں جیل میں جا کے دیکھے، ان کو دینے والی سہولتیں، پھر ان سے یعنی میری ملاقات لاسٹ ہوئی ہے وہ 19 ستمبر کو، اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہونے دی انہوں نے، اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی میری ملاقات رہی تھی بشرا بی بی صاحبہ سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی۔ اور اب بشرا بی بی کا توشہ خانہ میں ضمانت کے بعد وہی کیس عمران خان کا ہے، لیکن عمران خان پہ کوئی ایلیگیشن کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایکس پرائم منسٹر کی مسز تھی۔ اپنا انہوں نے جو ان کو جو ملے تھے توشہ خانہ کے وہ انہوں نے بیچے، حالانکہ کوئی بیچے نہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو قیمت بنتی ہے وہی ادائیگی کی تھی۔ تو اب عمران خان بھی اس کے اندر جہاں ضمانت بھی ہو جائے گی، لیکن آگے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ الیکشن کمیشن والا بن ہے اس کی اپیل لگی ہے، وہ اپیل میں بریت ہو جائے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس میں بریت ہو جائے گی عمران خان صاحب کی۔ اور توشہ خانہ 2 جو نیب والا ہے اس میں بھی بریت لکھی ہوئی ہے۔ اور 9 مئی کے صرف ایک کچھ کیسز ہیں جو 9 مئی کے کانٹیکس کے حوالے سے معاملات ہیں، 9 مئی کے اس کے کیسز کی بحث تقریباً مکمل ہو چکی ہے ساروں کی ہماری طرف سے۔ لاسٹ ٹائم جب گئے تھے سلمان صفدر اور میں، ہم نے وہ بحث کر دی تھی 9 مئی کے کیسوں کے۔ سرکار ڈیلے کر رہی ہے ون وے اور دی ادر، کچھ ریزنز، کوئی وجہ نہیں ہے ایسی، لیکن
जानबूझ के डिले उन्होंने कर रही है, कभी बीमारी का बहाना, कभी इस तरह का। तो 9 मई में अब अगली तारीख के अंदर इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि वो भी जमानत हो जाएगी। मेरा तो अक्टूबर का एक टारगेट दिया हुआ था, बुशरा बीबी साहबा बाहर आ गई हैं, तो इमरान खान साहब को लटकाने के बाद, वो मामला को लटकाने के बाद कितना ले जाएंगे, तो नवंबर में इंशाल्लाह उल अजीज में बाहर आता देख रहा हूँ मैं। आगे मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन की बातें भी कर दी हैं, तो एक ये भी प्रेडिक्शन दी हुई थी कि नवंबर तक शायद असेंबलियाँ को डिसॉल्व की तरफ जाएं, है नहीं, क्योंकि 2 एक्सटेंशनों वाला मामला सेटल डाउन हो गया हुआ है, तीसरी एक्सटेंशन वाला मामला भी आना है, तो वो देखते हैं कब तक आएगा। अच्छा सर, अपना आरिफा साहबा और इफ़ा साहबा और आरिफ साहब और राजा याकूब साहब, मैंने चूँकि जैसे मैंने बताया तकरीबन 9 महीने के करीब मैंने वक्त गुजारा है यहाँ। इन्होंने भाइयों की तरह से बड़ा प्यार किया, और पूरे यूके में जितनी जदोजहद करके, क्वेश्चन ये नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो एक भी आदमी निकले ना तो बात तो एहतजाज की है, और हमने अपनी आखिरत के लिए भी कुछ चीज़ें संवारनी हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जब 2007 की मैंने तो जो कि लायर्स मूवमेंट 2007 की भी चलाई हुई है, मैं मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन था इफ्तिखार चौधरी के दौर में, और 1 लाख किलोमीटर जो है ना वो सफ़र तय किया था। उस वक्त को 16.5 लाख मैसेज जो यानी अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हुए ना, तो हाथ से एक एक मैसेज करना, इतनी मोबिलाइजेशन, और अभी भी हमारी बोकला तहरीक जो आगे की चलने वाली है उसकी तैयारी हमारी बहुत है, लेकिन हमें बेसिकली मोबिलाइजेशन के लिए, वो पंजाबी में कहते हैं ना धक्का स्टार्ट करने के लिए, अभी पेट्रोल हमारा जरा सेल्फ सही नहीं है, जरा कमज़ोर हुआ पड़ा है सेल्फ, तो सेल्फ चेंज करना है, शायद बैटरियाँ चेंज करनी पड़े, तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठी करके ना फिर जब धक्का लगेगा ना इंशाल्लाह, उसमें देखिए क्या होता था। सिविल सोसाइटी के साथ हम हर जुमेरात वाले दिन एहतजाज किया करते थे, तो हम इस तरह का प्लान पूरा कर रहे हैं और उसमें आप आएंगे। अगली जो बात है ना, देखिए यहाँ इंसाफ का एक निज़ाम जो है ना, वजह यहाँ ताकतवर इंसाफ को, आदमी को पैसे के जोर पर और वैसे इंसाफ मिलता है। मैं 80% काम मुफ्त करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस या जितने भी केसेस मैंने किए हैं, 1 रुपया मैंने फीस नहीं ली है, और ना मेरा फीस देने का कभी इरादा रहा है, ना मैंने कभी डिमांड की है, ना मैंने किसी से कोई आज तक, यहाँ नासिर मीर साहब भी आना तो लोग बड़ा बड़ा प्यार करते रहे, मैं सच बताऊँ, मुझे पॉलिटिकल अजाइलम के लिए कहते रहे, बहुत बिजनेस करने के लिए यहाँ कहते रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान ही आना है। तो वजह जो बुनियादी है ना कि यहाँ गरीब आदमी का पर्चा, जो पुलिस है वो पैसे में चलती है, FIA, नैब, एंटी करप्शन, ये सारे के सारे इदारे जो है ना ये सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, तो इनको रोकने के लिए हम फिर आगे आते हैं। हमारा आते हैं तो फिर जजेस हमसे कोशिश होती है कि जजेस भी हम समझते हैं कि ना भी हम उनके लिए क्यों आवाज़ उठाएं, लेकिन हमने आवाज़ तो उठानी है ना, और वो आवाज़ उठाते रहे। मैं कोशिश करता होता हूँ कि एक छोटा पर्चा दर्ज नहीं होता, तो उसके लिए फिर मैं कलेक्टिव मामला में, अभी ये पंजाब कॉलेज वाला वाक़या देख लें, इसकी जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त दी हुई है। फलक जावेद और सरब जावेद के घर, उनके खामद के कारोबार को सील कर दिया, उस वाले मामले को मैं उठा कर लेकर गया। तो वो एक जो बात समझ नहीं, मैं तो आवाज़ उठा रही, तो पर मैं कितनी का आवाज़ उठाऊँ? आम आदमी के इंसाफ के लिए लोग इसको माने या ना माने, साकिब निसार साहब के दौर के अंदर बड़ा काम हुआ, बहुत उन्होंने वो उसको नेगेटिव ले गए कि सियासी तौर पर, हालांकि सियासी तौर पर नहीं था मामला, उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ 1 लाख केसेस ऐसे हैं अकेले वो सुना करते थे, और उस तरह का इंसाफ अभी तक कोई फराहम नहीं कर सका। जैसे काजी फाइसा का दौर आपने देख लिया, कोई मफाद आमा का, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर टेकअप नहीं किया, जुल्म और ज्यादतियाँ सारी होती रही, और ये मुंह उठा के ही देखते रहे हैं। तो इसके लिए इमरान खान साहब के दौर में एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया था कि इंसाफ दहलीज के ऊपर देने के हवाले से बहुत सी कोशिशें हुई, यानी इस हद तक कोशिश हुई कि जो वकील भी है वो सरकारी वकील भी गरीब आदमी को, आम आदमी को करके दिया जाए, उसकी फ़ीस जो है वो स्टेट बर्दाश्त कर सके, लेकिन वो चल नहीं सका। आप 3.5 साल की हुकूमत थी, 2-2.5 साल तो कोविड ने ले लिए, तो 1 साल ही बेसिकली। अगर सर आपका इशारा सिटीजन पोर्टल जैसी सर्विसेज की तरफ है? बिल्कुल, इसमें देखे ना वजह क्या है, वो मैंने तो उसके रिजल्ट देखे ना सिटीजन पोर्टल के,
کہ کوئی درخواست دیتے تھے فوری عمل ہوتا تھا, بالکل پرچہ درج نہیں ہوا, آپ کو بجلی کا کنیکشن نہیں ملا, آپ کے بچوں کی ود ان نوکری 2 کا منٹس مسئلہ کال ہے. بیکس آتی ہیں. اظہر بھائی میں ایک سیکنڈ 1 منٹ آپ سے کوشچن ہے میرا. ایک تو میں اظہر بھائی شاید پتہ ہے آپ کو یہ نہیں, میں او پی سی اوورسیز پنجاب کمیشن میں یو کے میں 2 سال وائس چیئر میں رہا ہوں. جی مجھے پتا پتہ ہے مجھے. کہ جو پنجاب کے اندر لاہور کے اندر جو اوورسیز کورٹس بنی, میرا کوشچن یہ ہے کہ کل مجھے ایک نون لیگ کے وکیل ہے تو انہوں نے بھیجا, کیونکہ میں کام کرتا ہوں اور ابھی بھی میں آج بھی سارا دن یہی کسی کے کام تھا ضروری تو کراتا رہا ہوں کیونکہ خدمت تو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی ابھی پورے پاکستان کے اندر اوورسیز کے لیے کورٹس بنائی گئی ہیں جو 60 ڈیز میں فیصلہ کریں گے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے پلیز؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی, جدوجہد عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی. اسی لیے میں آپ سے کوشچن میں نے کیا. نہ یہ ابھی پورے پاکستان کے اندر ابھی انہیں کہیں جی بتائیں لنک کون سا ہے, کون سی جگہ پر ہے. ابھی صرف باتیں ہو رہی ہیں, میرے خیال سے امجد ملک کی بات کر رہے ہوں گے, بیرسٹر امجد ملک کی بات کر رہے ہوں گے آپ. جی بالکل بالکل. ابھی میری بھی ان سے میری چونکہ ان سے بہت پرانی دوستی ہے, کوئی 20-25 سال ہو گئے ان کے ساتھ, ایک پرانا تعلق چلا آ رہا ہے میرا. ابھی تک میری اطلاع یہی ہے جو کورٹ کچھ بنے بھی ہوئے ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح کام ہونا چاہیے. ہم نے اس کی سجیشن اس وقت جو دی تھی نا, ہم نے دیا تھا کہ طریقہ کار ہے کہ ہر ایمبیسی کے اندر باقاعدہ جو ہے زوم کی فیسلٹی, ویڈیو کانفرنس کی فیسلٹی, کہ وہیں بیٹھ کر ایویڈنس بھی ہو سکے. اس پہ اب آنے والے دنوں میں آپ کام دیکھیے گا, وہ ہم عدالتوں سے کوشش کر کے کروا رہے ہیں کہ اس طرح کا, اور فرد کسی نے لینی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی دقت ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ کے کانٹیکس میں. عمران خان صاحب کے دور میں آپ لوگوں نے بڑی محنت کر کے بہت چیزیں اسٹریم لائن کر دی تھی, لیکن وہ ابھی بہت کام ہونے والا ہے اس کے حوالے سے. اور وفاقی سطح کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا, جب تک ہر صوبے کے اندر, پنجاب کے اندر تو قانون تھا, ہر صوبے کے اندر وہ اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے قانون نہ ہو, فیڈریشن کی لیول کے اوپر, تو وہاں ہو سکتا ہے کچھ قانون سازی انہوں نے کی ہو, میرے تک اطلاع, لیکن ابھی تک میرا جہاں تک خیال ہے کہ ابھی تک ایسی بات نہیں ہے. اگر ہوتا تو میرا تو جو کہ اوورسیز سے رابطہ رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوئی ہوگی. میں آپ کو ڈاکومنٹس ابھی تھوڑی دیر میں بھیجتا ہوں.